آیت نمبر 34 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اذ جب، قلنا کہا ہم نے، قل اور نا ہم نے کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کے واسطے یا فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو کہا، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم کے دو مطلب نکل سکتے، آدم کو، یا لی ہوتا ہے لی آدم، آدم کے لیے، آدم کی وجہ سے۔ یہ آج ہم جو سجدے کے اعتبار سے جو دو باتیں ہیں وہ بیان کریں گے، اس کو اسی کے لی آدم سے۔ فسجدو، پس، فا ایک ہوتا ہے مطلب فوراً کے لیے کہ فوراً، فسجدو فوراً سجدہ کر لیا انہوں نے، سجدو انہوں نے سجدہ کیا ان سب نے، الا مگر یا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے کیا کیا، انکار کیا، سختی سے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ واستکبر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے ہم میں، اس لیے کہ ہم جب اپنے آپ کو انالائز کریں گے تو ہمیں فیل ہونے لگا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں وہ والا تکبر موجود ہے جو شیطان کے دل میں تھا، جس کا اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ بتایا، تتکبر ابھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، واستکبر، باب استفعال سے آیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اس کو ہم سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تکبر کیا اس نے، نہیں، واستکبر باب استفعال میں جب آتا ہے تو اس میں مانگنے کا، چاہنے کا، خواہش ہونے کا ایک مطلب نکلتا ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا، اور کافر سے کیا مراد ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ بات چلتی آ رہی ہے، اللہ نے بتایا فرشتوں کو، اور فرشتوں کو تھوڑا جو ہے وہ تشویش ہوئی، تھوڑا سوال اٹھا کہ یا اللہ یہ تو مسئلہ کریں گے، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان کو علم عطا کیا، اور پھر جو تشویش تھی، اور پھر جب انسانوں میں کیسے کیسے لوگ گزریں گے وہ بھی بتایا، یا واٹ ایور جو بھی تھا، یہ مفسرین کی اصطلاح ہے جس سے تشفی ہوگی سارے فرشتوں کی۔ اب یاد رکھیں کہ یہ ساری جو بات چل رہی ہے نا، تو ابلیس بھی وہیں موجود ہے، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور فرشتوں میں اس کو ایک بڑا معزز مقام حاصل، بہت ٹاپ نوچ کا فرشتہ تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، مطلب فرشتوں کا سردار سمجھ لیں اس کو، ایک بنایا ہوا تھا، اس نے اتنا اللہ کا مطلب قرب حاصل کیا تھا، اتنی عبادت کی تھی، یا اس طرح کا واٹ ایور جو بھی آتا ہے، لیکن وہ وہیں پہ موجود تھا۔ جب اعتراض ہوا تو شیطان موجود تھا، اور جب اس اعتراض کا جواب دیا گیا تو وہ سارے موجود۔ جب یہ ساری چیز کلیئر ہو گئی تو پھر اللہ نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْنَا، اور پھر جب اللہ نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ سجدہ کرو، لی آدم، آدم کے لیے یا آدم کو، فَسَجَدُوا جب ان کو کلیئر ہو گیا نا کہ نہیں اللہ نے یہ جو ان کو مقام دیا ہے یہ اس کے حقدار ہیں، فسجدوا تو انہوں نے بالکل وقت میں، جو اللہ نے کہا سجدہ کرو، فوراً سجدے میں گر گئے۔ فسجدوا، یہاں پہ فا جو آ رہا ہے، تو فا جو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ فوراً اسی وقت ہو گیا۔ الا ابلیس، بات کر رہے تھے، یہ جو سجدہ تکریم، ظاہر بات ہے ان کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سجدہ کروایا گیا۔ تو یہاں پہ جو موسٹ علماء ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 95% جو علماء ہیں، یا اس سے بھی زیادہ 98-99% علماء، یہ اس آیت سے یہ لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن کچھ علماء، کچھ مفسرین کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے، اور ان کی رائے کیا ہے کہ لی آدم، آدم کی وجہ سے، کہ ایکچولی سجدہ فرشتوں نے اللہ ہی کو کیا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی، وہ آدم علیہ السلام تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا کوئی واقعہ آ جائے، اتنا زبردست واقعہ آ جائے، اتنا امیزنگ واقعہ ہو جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ تھا، تو جادوگروں نے جو ہے وہ رسیاں چھوڑ دیں، سانپ بن گئے، جو سانپ ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، تو آدم علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ان سب کو نگل گیا۔ تو یہ اتنا زبردست واقعہ تھا، ایسا جادو میں چونکہ ممکن ہی نہیں تھا، تو فرشتے کیا ہوئے، اس عظمت سے، اس واقعے کی عظمت سے، اور جو اللہ نے ان کو معجزہ دکھایا اس کی عظمت سے، وہ کیا گر گئے، سجدے میں گر۔ اور سجدے میں کس کے سامنے گزرے، اللہ پہ ایمان، اللہ پہ لائے نا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس سجدے کا محرک، اس کی وجہ کون بنا، وہ واقعہ بنا، وہ زبردست واقعہ بنا۔ تو
یہاں پہ بھی کچھ بہت تھوڑے سے علماء کا خیال ہے اور کافی اس میں وزن موجود ہے کہ واقعہ اتنا بڑا تھا، یہ اللہ نے اتنی بڑا شرف بخشا تھا اور اتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور علم وہ سارا انہوں نے دکھایا، اور پھر اس واقعے کی بزرگی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ بہرحال جو بھی اس کی تعویل ہو، جو بھی اس کا ہو، جس بھی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے گزرے یا آدم علیہ السلام کے لیے جو ہے ان کی وجہ سے اللہ کے سامنے سجدے میں گرے، یہ سجدہ تکریم تھا، اور یہ پہلی امتوں میں علماء فرماتے ہیں جائز تھا، لیکن اب جائز نہیں ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدے میں گرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سجدے میں نہیں گرا جا سکتا تھا۔ ابلیس ایکچولی شیطان کا، عزازیل کا اصل نام ہے ابلیس۔ اس طرح آدم علیہ السلام، نام آدم علیہ السلام کا ہوا، ان کی بات ہو رہی ہے، تو جو جد امجد ہے ہمارے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو شیطانوں میں بھی جو بڑا شیطان ہے، ان کا بڑا ابا جو ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس۔ الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا۔ ابا کہتے ہیں فرملی انکار کرنے کو، یعنی ایک دیکھیں ہم سوری یار مجھ سے نہیں ہو سکا، سوری میں نہیں کر سکتا، یار کسی اور سے کہہ دیں میں نہیں کر سکتا، ایک ہے نہیں کروں گا۔ اور جب ہوتا ہے نا کہ دلیل کے ساتھ، یعنی کسی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کرتے اور اپنے فرم ہمارا سٹینڈ ہوتا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے ابا، ہرگز نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ واستکبر، اور اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ واستکبر۔ اور یہاں پہ اللہ نے جو استعمال کیا ہے وہ باب استفعال سے یوز کیا ہے، اور باب استفعال میں جب کوئی چیز آئے، فرماتے ہیں استغفر۔ استغفر کا مطلب ہے معافی چاہنا، مغفرت چاہنا، مانگنا، اور استنصر کا مطلب ہے مدد چاہنا، کسی سے مدد مانگنا۔ استکبر کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے بڑائی چاہی، اس نے بڑائی مانگی۔ اور یہ استکبر، بڑائی مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اسے کہتے ہیں خواہش ہونا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے ریکگنائز کیا جائے، میرا نام لیا جائے، میری تعریف کی جائے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ہے واستکبر، اور یہ چیز شیطان کے اندر تھی جس نے اس کو اللہ کی نافرمانی سے کرنے پہ مجبور کیا۔ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ اس کی تعریف ہو، آدم علیہ السلام کو کیوں کی جا رہی؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ خلافت اس کو ملے، آدم علیہ السلام کو کیوں دی جا رہی؟ اور یہ تعریف کی خواہش، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ ریکگنیشن، مجھے مانا جائے، میری قربانیوں کو مانا جائے، میری خدمات کا اعتراف کیا جائے، یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی فارم میں۔ ایون گھروں کے اندر، فار ایگزامپل بہن بھائیوں میں کسی کی تعریف ہو، ایک کی تعریف ہو رہی ہے، دوسرا اس کو کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کو جیلسی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے، یار اس کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ ہر وقت اسی کی تعریف ہوتی ہے، کیوں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں ہوتا ایسا کیا؟ کسی کی تعریف ہے، اگر کلاس میں ہے، ٹیچر ہے، تو ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کی تعریف کی، اکثر ہمیں برا لگ جاتا ہے، اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری یہ جو ایک خواہش ہے، یہ خواہش ہے ہمارے اندر تعریف کی، اور جو دوسرے کسی کو مقام ملنے کی وجہ سے، دوسرے کسی کی تعریف ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اندر آگ بھڑکتی ہے، اس کی وجہ یہ استکبار ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے۔ تو اس چیز کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، ہم نے اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز کہیں اندر ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں، کہیں اندر ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پہ بھی ہماری کوئی اپنی ویلیو ورتھ کو نہ انڈرسٹینڈ کریں، ہم نہ سمجھیں، تو ابھی کبھی ہمیں افسوس ہوگا۔ اور یہ پہلا گناہ ہے، یہ پہلا پرابلم آیا ہے انسانیت کے اندر جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اتنی سی بات پہ کیا بات تھی کہ اس کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ تو کہیں اس کے دل میں بھی تھا نا کہ نہیں، میری کیوں نہیں ہوئی، مجھے کیوں نہیں ریکگنائز کیا گیا، میری قربانی کیوں نہیں مانی گئی؟ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ کیوں نہیں مانی گئی، اس نے کیا کیا؟ حسد کا رستہ اختیار کیا۔ ہم میں، ہر جگہ، ہم سب میں، اور جتنا زیادہ ہم انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہم سیکریفائسنگ ہوتے ہیں، زیادہ قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اتنی ہمارے اندر
اٹینشن سیکنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. اور اس کے دو نقصانات ہیں. ایک روحانی نقصان ہے کہ ہم اپنے دل میں تکبر کی خواہش استکبار لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ جب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو ہماری لائف کیا ہو جاتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہمارا موڈ کیا ہو جاتا ہے؟ آف ہو جاتا ہے. نہیں، میرا کیوں نہیں کہا گیا، میں کیوں نہیں، یہ میں جو ہے نا، یہ سب سے بڑی پرابلم. حل پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواہش بری کیوں ہے. جیسے ہم کل سے بھی کافی دنوں سے یہی ایک بات کر رہے ہیں کہ سوال کا پیدا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کا جواب بھی ہونا چاہیے نا. تو یہ برا کیوں ہے؟ اسپیسیفکلی ہم اس کو بہت آسانی سے دین کے معاملے میں سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں اٹینشن دی جائے، ہمیں سراہا جائے، تو کس سے ہم چاہ رہے ہیں؟ لوگوں سے یا اللہ سے؟ سراہتا کون ہے؟ سراہا جانا کس سے ہم چاہ رہے ہیں؟ کس سے تعریف چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے یا لوگوں سے؟ ڈیفینیٹلی دنیا میں ہم کس سے چاہ رہے ہیں؟ لوگوں سے تعریف چاہ رہے ہیں. اور جب لوگوں سے تعریف چاہی جائے تو پھر اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیں یہ چیز کتنی باریک ہے اور کتنی خطرناک ہے کہ ہمارے اندر یہ جو خواہش ہے تعریف کی، ریکگنیشن کی، اٹینشن کی، یہ کس قدر خطرناک ہے کہ یہ ہمارے اللہ سے دور کر رہی اور ہمارے اخلاص کو ٹوٹل توڑ رہی ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی عذاب اور کتنی مصیبتیں پیدا کر رہی ہے. یہی خواہش ایک ریکگنیشن کی، اٹینشن کی، اور آخرت میں کتنا پرابلم کر رہی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی اور اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو اس قرآن سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم قرآن میں جو ہے وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اپنی اصلاح